السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے مصطفیٰ اور آپ دیکھ رہے ہیں موسم ٹی وی۔ کادو مکرانی انگریز سرکار کے لیے سرکش ڈاکو، جبکہ عام مقامی لوگوں کے لیے وطن کا رکھوالا اور امیروں سے دولت لوٹ کر غریبوں میں تقسیم کرنے والا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ کاٹھیا واڑ کے لوک گیتوں میں آج بھی کادو مکرانی کا نام زندہ ہے۔ پلاسٹک سرجری کی تاریخ میں مصنفین پائلو سنتونی اور ریگیو فلپ نے 19ویں صدی میں ناک کی سرجری کے عمل میں درپیش مشکلات کے ساتھ ساتھ ڈاکٹر تھریون داس کا ذکر بھی کیا۔ ڈاکٹر تھریون داس، جن کی پیدائش جوناگڑھ کے ایک غریب خاندان میں ہوئی تھی، انہوں نے اپنے کیریئر میں 300 افراد کے ناک کی سرجری کی۔ مصنفین کے مطابق ڈاکٹر تھریون داس نے جس دور میں پریکٹس شروع کی، انہی دنوں میں ڈاکو کادو مکرانی اس خطے میں سرگرم تھا اور اس کی وجہ شہرت لوگوں کی ناک کاٹ دینا تھی۔ انہی دنوں میں ریاست جوناگڑھ میں تعینات جانسن نامی ایک انگریز اہلکار نے کاٹھیا واڑ کے باغی نامی کتاب میں لکھا کہ قادر بخش المعروف کادو مکرانی نے جوناگڑھ کے 8 گاؤں لوٹے، 71 تاجروں کو قتل کیا اور 99 افراد کی ناک کاٹی۔ کٹی ہوئی ناکوں کی سرجری کر کے جوناگڑھ کے ڈاکٹر تھریون داس ناک کی سرجری کے ماہر بن گئے۔ کادو مکرانی کے اس عمل پر گجراتی زبان میں شاعری بھی کی گئی۔ اس شعر کا ترجمہ کچھ اس طرح ہے کہ دشمن کی ناک کاٹنے کے لیے اس نے کمر پر بندھی تلوار کو کینچی بنا دیا ہے اور کٹی ہوئی ناک کی دکان کھول رکھی ہے، جہاں 1 پیسے میں 8 ناک بکتے ہیں۔ کادو مکرانی اس لیے لوگوں کی ناک کاٹ دیتا تھا تاکہ عوام کو یہ معلوم ہو سکے کہ کون شخص غدار ہے اور انگریزوں کا ساتھی ہے۔ بلوچستان کے علاقے مکران کے رہائشی افراد کو مکرانی کہا جاتا ہے۔ قادر بخش بلوچ، جو بعد میں کادو مکرانی کے نام سے مشہور ہوئے، مکران کے علاقے خواش میں پیدا ہوئے اور ان کا تعلق بلوچوں کے رند قبیلے سے تھا۔ انگریزوں نے جب کلات سمیت بلوچستان کے دیگر علاقوں میں اپنا اثر و رسوخ بڑھایا تو بہت سے لوگ نقل مکانی پر مجبور ہوئے۔ ان دنوں میں مکران کو شدید قحط سالی کا سامنا کرنا پڑا۔ بڑی تعداد میں مال مویشی موسمی حالات کی سختی کے باعث ہلاک ہو گئے، جس کی وجہ سے بھی لوگوں کے پاس نقل مکانی کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں تھا۔ اسی دوران قادر بخش کے خاندان نے خواش سے جوناگڑھ کی طرف نقل مکانی کی۔ قادر بخش کے خاندان کا تعلق دراصل جوناگڑھ سے پہلے سے تھا۔ قادر بخش کے 2 ماموں ولی محمد اور علی محمد جوناگڑھ کے نواب کے گارڈ تھے اور انہیں جمعدار کا رتبہ حاصل تھا۔ سمندری قزاقوں نے جب ریاست جوناگڑھ کے لوگوں کا جینا محال کر رکھا تھا تو ولی محمد اور علی محمد نے ان کا مقابلہ کیا اور لوگوں کو اس مصیبت سے نجات دلائی۔ اس خدمت کے عوض نواب آف جوناگڑھ نے انہیں انڑاج نامی علاقے میں زمین انعام دی۔ ولی محمد اور علی محمد نے اپنا گاؤں اسی جگہ پر آباد کیا۔ لیاری کے کامریڈ واحد بخش بلوچ نے ماضی میں کادو مکرانی کے رشتہ داروں سے ایک ملاقات کی تھی اور بعد ازاں اس کے حوالے سے ایک تحریری نوٹ لکھا تھا۔ ان کی معلومات کے مطابق مزیان نامی ڈاکو اور عرب لٹیروں کے خاتمے کے بعد دونوں بھائیوں کو انعام میں جاگیر جو ملی تھی، جو جوناگڑھ کے گائیکواڑ علاقے میں تھی۔ سرحدی ڈاکوؤں کا قادر بخش سے مقابلہ ہوا تھا، جس کے بعد نواب نے انہیں امراپور میں اور ان کے ایک ساتھی صاحب داد کو سنائیوں میں زمین دی تھی۔ گاؤں بسنے کے بعد مکران سے دوسرے بہت سے خاندان بھی یہاں آ کر آباد۔ مکرانی بلوچ اگرچہ نواب آف جوناگڑھ کے وفادار تھے، لیکن کچھ مقامی لوگوں نے ان کے خلاف نواب کو شکایتیں لگانا شروع کر دیں کہ ان دنوں جوناگڑھ کے علاقوں کاٹھیا واڑ، کیچ اور گجرات میں انگریز سرکار نے نوابوں اور سرداروں سے مل کر غریبوں کا جینا محال کر دیا تھا۔ ان افراد میں قادر بخش کے قبیلے کے لوگ بھی شامل تھے۔ قادر بخش اور ان کے ماموں نے مسلح نوجوانوں کے جتھے تیار کر لیے۔ دوسری جانب ایک انگریز افسر اسکاٹ جیفری ان مکرانیوں سے ناراض تھے اور وہ قادر بخش کے ماموں علی محمد اور ان کے ساتھیوں کے خلاف کارروائی کے لیے بہانے کی تلاش میں رہتے تھے۔ ایک مرتبہ گھروں کے سروے کے بہانے انگریز حکومت کے اہلکار علی محمد کے گاؤں انڑاج آئے اور ان سے اسلحے کی حوالگی کا مطالبہ کیا۔ علی محمد نے انہیں جواب دیا کہ اسلحہ ہمارا زیور ہے، اسے جمع کروانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ واحد بلوچ لکھتے ہیں کہ نواب آف جوناگڑھ رسول خان جی نے اپنے دیوان ہری داس کو حکم دیا کہ وہ انڑاج جا کر لوگوں کو غیر مسلح کر کے ہتھیار لے آئیں اور اگر لوگ ہتھیار نہ دیں تو گاؤں خالی کروا دیں۔ جب دیوان نے یہ شاہی حکم سنایا
تو لوگوں نے گاؤں خالی کرنے کے بجائے مزاحمت کا فیصلہ کیا۔ انگریز حکام نے تنبیہ کی کہ 24 گھنٹے کے اندر ہتھیار جمع کروائیں یا پھر مقابلے کے لیے تیار رہیں۔ اس پر قادر بخش نے اعلان کیا کہ وہ مقابلے کے لیے تیار ہیں۔ انہوں نے اپنی خواتین اور بچوں کو محفوظ مقام پر منتقل کر دیا۔ 14 اگست 1844 کا دن تھا۔ انگریز فوج کے کمانڈر اسکاٹ، جو مانکواڑ کے پولیٹیکل ایجنٹ بھی تھے، گاؤں پر حملہ کیا۔ واحد بلوچ کے مطابق گاؤں والوں نے علی محمد، صاحب داد اور قادر بخش کی قیادت میں ڈٹ کر مقابلہ کیا، لیکن توپ خانے نے تباہی مچا دی۔ دوران مقابلہ قادر بخش کو ان کے ماموں علی محمد نے ساتھیوں سمیت امراپور جانے کا مشورہ دیا، جس پر قادر بخش، صاحب داد اور دیگر ساتھیوں سمیت وہاں سے نکل گئے۔ وہاں رہ جانے والے ان کے ماموں اور دیگر افراد اس مقابلے میں ہلاک ہو گئے۔ واحد بلوچ کے مطابق جب انگریز افسر اسکاٹ کو معلوم ہوا کہ قادر بخش اور ساتھیوں نے لڑائی میں حصہ ہی نہیں لیا اور وہ علاقے سے بچ کر نکل گئے، تو انہوں نے اس قبیلے کی عورتوں اور بچوں کو گرفتار کر کے دراڑ جیل میں ڈالنے کا حکم دیا۔ ان کا خیال تھا کہ یہ سن کر قادر بخش اور ان کے ساتھی گرفتاری دے دیں گے۔ جوناگڑھ کے دیوان ہری داس نے حکم دیا تھا کہ عورتوں اور بچوں کو گرفتار کیا جائے۔ جب قادر بخش اور ان کے ساتھیوں کو یہ معلوم ہوا تو انہوں نے پربھاشن پائن کے قریب بھالپور گاؤں میں قافلے پر حملہ کر دیا، جس میں 2 سوار مارے گئے۔ اسکاٹ نے بمبئی کے اخبارات میں قادر بخش مکرانی کو ڈاکو قرار دے دیا، اور یوں ایک ایسا شخص جسے ڈاکوؤں سے مقابلہ کرنے کی وجہ سے پہچانا جاتا تھا، وہ خود ڈاکو قرار پایا۔ اس کے بعد قادر بخش نے اپنی بیوی بچوں کو مکران روانہ کر دیا اور انگریز افسر کو یہ پیغام بھیجا کہ ایک دیوس ماں ایک گام بھانگے تو سمجھو، سادھیو بھانگیو اے تڑن گام بھانگے تو کادیو بھانگیو، یعنی اگر ایک دن میں ایک گاؤں لٹ جائے تو سمجھنا سادھو نے لوٹا ہے، اور اگر ایک دن میں 30 گاؤں لٹ جائیں تو جان لینا کادو نے لوٹے ہیں۔ قادر بخش نے نوجوانوں کا گروپ بنایا اور جوناگڑھ، کاٹھیا واڑ، گجرات اور کیچ میں انگریزوں اور ان کے حمایتیوں کے خلاف لوٹ مار کی کارروائیاں جاری رکھیں۔ ایسی کئی کہانیاں مشہور ہو گئیں کہ وہ امیروں سے لوٹتا ہے اور غریبوں اور کسانوں میں تقسیم کرتا ہے۔ انگریزوں کے کارندوں سے دولت لوٹ کر غریب کے کاٹھیا واڑیوں اور گجراتیوں میں تقسیم کرتا اور غریبوں کی شادیاں کرواتا تھا۔ واحد بخش بلوچ کے مطابق قادر بخش اور ان کے ساتھی کبھی ایک جگہ نہیں رکتے تھے اور علاقہ تبدیل کرتے رہتے تھے۔ بعض حوالوں کے مطابق کادو مکرانی کی اس قدر دہشت پھیل گئی کہ جوناگڑھ کے دیوان اپنی بیٹی کی شادی میں ڈر اور خدشات کے باعث شرکت ہی نہ کر سکے۔ کادو مکرانی کو گریلا جنگ میں جوناگڑھ کے علاقے گجرات کے سلاوٹ، کاٹھیا واڑی بلوچوں کے علاوہ گجرات کے پڑھے لکھے اور پسے ہوئے طبقات کی حمایت حاصل تھی۔ آہستہ آہستہ انگریزوں کے خلاف وطن پرستوں کا یہ قافلہ بڑھتا گیا۔ کادو مکرانے کے لیے لکھے گئے گیتوں میں خواتین بھی اس سے مخاطب ہوئی ہیں۔ کادو کے کئی روایتی قصے مشہور تھے، جیسے کہ انہوں نے کبھی کسی خاتون کو نہیں لوٹا، اور اس کا اعتراف خود انگریز بھی کرتے ہیں۔ انگریز افسر جانسن نے اپنی نوشتہ یادداشتوں میں لکھا کہ میروال ندی کے کنارے چھاونی تھی اور وہ پولیٹیکل افسر اسکاٹ کی اہلیہ کو فوجی تانگے میں لے کر جا رہے تھے کہ حاجی مانگر وڈی شاہ کے مقبرے کے پاس اچانک قادر بخش نمودار ہوا اور للکارا تم کون ہو اور تانگے میں کون ہے؟ میں نے بتایا میں کپتان ہوں اور تانگے میں اسکاٹ کی اہلیہ ہے۔ یہ سن کر قادر بخش نے راستے سے ہٹ گیا اور کہنے لگا ہم عورتوں کا احترام کرتے ہیں، اگر اسکاٹ خود موجود ہوتا تو اس کو زندہ نہیں چھوڑتا۔ قادر بخش کی دشمنوں میں انگریز، جوناگڑھ کے نواب اور دیوان سب شامل تھے۔ انگریز سرکار نے ان کی زندہ یا مردہ گرفتاری پر 20,000 نقد ارام اور 20 ایکڑ زمین انعام رکھا تھا۔ دوستوں نے قادر بخش کو مشورہ دیا کہ وہ کچھ دنوں کے لیے مکران چلے جائیں اور حالات سازگار ہونے پر واپس آ جائیں۔ کراچی بندرگاہ پر سخت نگرانی ہونے کی وجہ سے قادر بخش ملیر کے اولڈ تھانے والے علاقے میں آئے اور ایک اونٹ کرائے پر لے کر کراچی کا رخ کیا۔ کادو کی اہلیہ لیاری میں رہتی تھی اور ان دنوں مکران کی سواری بھی لیاری ہی سے دستیاب تھی۔ واحد بلوچ لکھتے ہیں کہ قادر بخش احمد آباد سے بدریہ ٹرین سندھ میں داخل ہوئے تھے۔ اس طرح کچھ حوالوں میں ہے کہ وہ سادھو کے بہروپ میں تھے۔ کادو مکرانی کراچی شہر سے واقف نہیں تھے۔ انہوں نے لیاری جانے کے لیے کرائے پر اونٹ حاصل کیا۔ ساربان جو اونٹ چلانے والا ہے اس نے اس کو پہچان لیا اور اس نے بغدادی تھانے کے قریب اپنا اونٹ کھڑا کیا
اور دوسرا اونٹ لانے کا بہانہ کر کے تھانے میں چلا گیا۔ قادر سمجھ گیا کہ ساربان نے مخبری کی ہے۔ اس نے خنجر کے وار کر کے دونوں کو ہلاک کر دیا اور فرار ہونے کی کوشش کی۔ کادو مکرانی اس جگہ کی گلیوں سے ناواقف تھے۔ گل محمد لین مین پولیس نے ڈاکو کی آوازیں لگا کر ان کا پیچھا کیا۔ گلی میں ایک مزدور دیوار بنا رہا تھا۔ اس نے یہ نظارہ دیکھا اور کادو مکرانی کے سر پر اینٹ مار دی، جس سے وہ زخمی ہو گئے اور گرفتار ہوئے۔ بعد ازاں پولیس نے ان کے ساتھیوں الحداد، دین محمد اور محمد کو گرفتار کر لیا۔ الحداد اور دین محمد کو جوناگڑھ بھیجا گیا، جہاں انہیں سزائے موت سنائی گئی، جبکہ قادر بخش کو سن 1887 میں کراچی سینٹرل جیل میں پھانسی دی گئی۔ قادر کی میت لیاری کی معزز شخصیت خواجہ فقیر محمد درا خان نے وصول کی۔ ان کی نماز جنازہ لیاری کے دارالعین مسجد میں ادا کی گئی اور لوگوں کی بڑی تعداد میں اس میں شرکت کی۔ ان کی تدفین لیاری کے میوہ شاہ قبرستان میں کی گئی۔ قبر پر لوگوں کی آمد بڑھنے کی وجہ سے انگریز حکومت نے یہاں آنے پر پابندی لگا کر قبر پر گارڈ تعینات کر دیے۔ کادو مکرانی کی قبر کے ساتھ ایک پتھر موجود ہے، جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ وہی اینٹ ہے جو مزدور نے ان کے سر پر دے ماری تھی، اور قبر پر شہید کادو مکرانی مجاہد سکنا کاٹھیا وار تحریر ہے۔ واحد بلوچ بتاتے ہیں کہ کادو کی ایک ہمشیرہ آسو گوٹھ ملیر میں رہتی تھی، جبکہ کچھ رشتہ دار کلا کوٹ لیاری میں مقیم تھے۔ تاہم جب جوناگڑھ میں حالات بہتر ہوئے تو یہ کنبہ دوبارہ واپس چلا گیا۔